من على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتين قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ روح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے اپنے فضل اور کرم سے یہ ساری کائنات اور اس میں انسان تخلیق کر کے انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا. کائنات کی تخلیق، پھر اس کے اندر کائنات کی اہم ترین تخلیق یعنی انسان، اور پھر اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام. یہ اللہ کا اپنا منصوبہ. بعض اوقات جب تخلیق آدم کا علیہ السلام قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، اللہ نے فرشتوں سے پوچھا. ایسا کچھ نہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے یعنی اللہ نے کہہ دیا. اب اس کو مشورہ اور سوال اور بحث اور کیا کہنا چاہیے کہ ڈسکشن کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو اللہ نے بتایا فرشتے اس پر بے ساختہ یہ بول پڑے ایسوں کو پیدا کرے گا جو یوں کرے یعنی لڑائی کرے، خون بہائے. اللہ کی شان جس وقت یہ بات ہو رہی ہے تو اس وقت آدم کو پیدا کر کے جنت بھیجا گیا، دنیا میں تو نہیں بھیجا گیا. تو جو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کا اپنا منصوبہ، اللہ کی اپنی چاہت، اپنا ارادہ تھا کہ آدم جنت میں داخل کیے گئے اور جس درخت سے روکا گیا بھول اس لیے کہہ رہا ہوں خود اللہ نے کہا فنسیا آدم بھول گئے. اور بلانے میں شیطان کا اپنا کردار. اللہ نے تمہیں اس لیے تھوڑی منع کیا، اللہ نے تو اس لیے منع کیا کہ اگر تم یہ درخت کا چکھ لو گے پھل، اس کا ذائقہ فلما ذاق الشجرہ، تم نے اس درخت کو چکھ لیا، اگر تم اس کو چکھ لو گے تو پھر یہ تم دو کاموں میں سے ایک کام ہوگا. ایک کام تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے پھر، اور دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے اگر یہ نہ ہوا تو کم از کم تم فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے. او تکون من الملکین او تکون من الخالدین وقاسمہما انی لکما من الناصحین. اور پھر اس شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو اس لیے دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا فنسیا آدم بھول گئے تھے. خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ خدائی منصوبہ تھا جس کے نتیجے میں یہ جو آیت قرآن کی تلاوت کی قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْ، ہم نے کہا، اللہ نے، ہم نے کہا اتر جاؤ اب نیچے، سب نیچے اتر جاؤ، یعنی جنت سے زمین پر چلے جاؤ، اتر جاؤ نیچے. قُلْ اهْبِطُوا مِنْكُمْ جَمِيعًا قُلْ اهْبِطُوا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور پھر اس کے بعد ہماری طرف سے ہدایت آئے گی.
فمن تبع ہدایا، تو جو اس کو مان لے گا اس کو راستہ مل جائے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی، اس کو پتہ چل جائے گا میرے اللہ کی کیا مرضی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی تو کون لائے گا؟ ڈاکیہ نہیں لائے گا، ایسے لوگ لائیں گے جو نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، جو صرف سنا کر بتا کر نہیں بلکہ کر کے دکھائیں گے کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ اور جو یہ کر لے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر اس کو کوئی خوف اور غم نہیں کرنا ہے۔ ہمارے پاس اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخر نبی بنا کر بھیجا۔ قیامت تک جو بھی احوال آئیں گے ہم پلٹ کر دیکھ لیں کہ پیچھے اللہ نے ہمارے لیے کیا کہا ہے، تو ہمیں فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں گزشتہ جمعے جو بات کر رہا تھا اور احساس ہوا کہ وقت ختم ہو گیا اور بات نہیں کر سکے، تو ہم نے یہاں تک بات کر لی تھی کہ اس طرح فرعونیوں کے ظلم عذاب کی شکل میں بنی اسرائیل پر تھے۔ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، آپ کے رب کی طرف سے بڑا زبردست ابتلا، آزمائش، عذاب کی شکل تھی۔ کیا کہ آپ کے بچوں کو یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو، ایمان والے اس زمانے میں بنی اسرائیل، تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے ذبح کرتے ہیں، وہ یستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، بچیوں کو زندہ رکھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ نوکرانیاں بنائیں اپنی کام کی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم، اور یہ تمہارے اوپر بہت عظیم قسم کی آزمائش تھی۔ اور میں نے عرض کیا تھا 90,000، مفسرین نے لکھا ہے 90,000 بچے ذبح کیے گئے۔ آج مسلمانوں پر اس سے بڑی آزمائش نہیں ہے، تو جب اس بڑی آزمائش میں جس کو خدا خود فرما رہے بلاء عظیم کہ بہت بڑی آزمائش، جس آزمائش کو اللہ بڑی کہے، تو جب اس آزمائش میں اللہ نے ان کو پار لگا دیا، ان کو اس آزمائش سے نکال دیا، اس عذاب کو دور کر دیا، تو کیا اس چھوٹی سی آزمائش میں نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس میں کہا کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ پہلے بھی مصیبت میں، جب آپ کو نبوت مل گئی اور اللہ سے ہمارا رابطہ آپ کے ذریعے ہو گیا، پھر بھی مصیبت میں، اب کیا کریں ہم؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، پھر آپ اس پر بھروسہ کر لو، اپنا اعتماد اس پر کر لو۔ بات ایسی سرسری نہیں ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے، اگر تمہارا ایمان مخلوق پر ہے، مال پر، اسلحے، ملک پر ہے، تو تمہارے اس بات نہیں ہے۔ اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے، جیسے اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، اللہ رزاق، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ حفیظ، ایک حافظ حفاظت کرنے والا، ایک حفیظ بہت زیادہ حفاظت کرنے والا، جیسے اللہ ہے، اگر تم اس پر ایمان لے آئے ہو تو پھر تو اللہ پر توکل کرو۔ پھر دوبارہ کہا جاتا ان کنتم مسلمین، شرط کیا ہے کہ تم مسلم ہو۔ مسلم کا مطلب ترجمہ پہلے بھی کئی بار عرض کیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ اسلام کا مطلب ہے سرنڈر، گردن ڈال دینا، جیسے اللہ نے کیا ویسے کریں گے، صرف نماز میں نہیں، اپنی معاشرت میں ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اپنے معاملات میں، تجارت میں ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ نے بتایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہم اللہ کے سامنے اپنی گردن ڈالتے ہیں۔ ان کنتم مسلمین، یہ ہے ترجمہ، شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو۔
فوراً قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے کہا بالکل علی اللہ، فقالوا، ان سب نے کہا علی اللہ توکلنا، بس ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں اس ظالم قوم کے آزمائش میں نہ ڈال. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت سے ہمیں اس کافر قوم سے نجات عطا فرما. اب اللہ نے اس پر جو جواب دیا ہے وہ ہمارے لیے آج اور قیامت تک کے آنے والوں کے لیے لاہ عمل ہے. فرمایا وقال موسیٰ، اچھا دیکھو عجیب بات ہے، وحی کی ہے مسلمانوں بنی اسرائیل پر، موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی ہے، اور اس وحی کو قرآن میں نقل کیا ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی. اب اس دعا کا جواب آ رہا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون، ان پر پھر ہم نے وحی کی. کس کے لیے کی؟ لِقَوْمِكُمَا أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ مصر میں، بھاگنے کی مت سوچنا. اور مفسر نے بھی لکھا ہے گھر بناؤ یعنی ایک جگہ کر دو، یہ جو کافروں کا ماحول ہے ان سے اپنے آپ کو الگ کرو. دونوں باتیں اس کی تفسیر کی. ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، ایک بات کہ بھاگنا ڈرنا نہیں ہے، اللہ پر اعتماد ہے تو وہاں رہو، ہم کہہ رہے ہیں. دوسری بات وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، یہ جو اب گھر تم بناؤ، کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے ظلم و ستم نے ان کے گھر تباہ کر دیے، تو اب جو گھر بناؤ بیوتکم قبلہ، اس کو قبلہ رخ بناؤ. صرف حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے لیے اس ساری روئے زمین کو سجدے کے واسطے حلال کر دیا، جہاں چاہو سجدہ کرو، جہاں چاہو نماز پڑھو. عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے اس کی اجازت نہیں تھی. یہودیوں کو حکم تھا کہ تم اپنی جو ان کی جو عبادت گاہ تھی صومعہ، جو سائنگوگ کہتے ہیں، اس کے اندر نماز ہوگی تمہاری، اس کے باہر نہیں. تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو تمہارے سب تباہ کر دیے، گھر بناؤ قبلہ رخ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. یہ ہے حل. نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ جب کوئی سخت بات پیش آئے تو نماز کی طرف متوجہ ہونا. آگے فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ دونوں کام کر لیا ہم نے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بس پھر ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کام دشمن کے حوالے سے کیا جائے اس میں سب سے پہلا کام اللہ پر مضبوط ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر لانا ہے. سب سے پہلا کام. اس کے ساتھ باقاعدہ تیاری کی جائے دشمن سے مقابلے کی. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تمہاری جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق تیاری کرو. تمہارے پاس ایٹم بم ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں، تیر ہے، تیر چلاؤ، لیکن ہمیں ساتھ لے کر چلاؤ، اللہ کو ساتھ لے کر چلاؤ. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس اہم امر کو یعنی اللہ سے تعلق کو ایک طرف کر کے اور پھر دنیاوی تدبیر میں لگتے ہیں، اور دنیاوی تدبیر میں بھی اللہ معاف فرمائے، عقل دے سمجھ دے، ہمارا سارا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ ہم نعرے لگا لیں، ریلی نکال لیں، جھنڈے لگا لیں، خوب ہائے شاید، خوب تقریریں، خوب کانفرنسیں ہو جائیں، بس سمجھو آزاد ہو گئے. یہی مشکل ہے. جو کرنا ہے کرو اسلام کے دائرے میں رہ کر، لیکن اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا یہ سب سے بڑا سبب ہے. اس کے حوالے سے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، ایک منٹ رہ گیا، نماز کے بعد پھر میں صحابہ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، کیسے اللہ کی مدد کو سامنے رکھ کر پھر کرتے تھے. چھوڑتے نہیں تھے، تیر چلاتے تھے، تلوار چلاتے تھے، جو کچھ بس میں ہوتا تھا کرتے تھے. تو ابھی ہمارے بس میں سب سے پہلی چیز وہ ہے رجوع اللہ اور توبہ. اللہ سے توڑ کر زندگی گزار رہے.
اللہ کی نافرمانی بلکہ اللہ کی باغیانہ زندگی گزار کر کے ہم وقت گزار رہے ہیں. دوسری توبہ دوسری دعا، تمام اوقات کی دعا، جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کی دعا. تیسرا، اپنے آپ کو عملی اقدامات میں لانا. اور عملی اقدامات کیا ہیں؟ سب سے پہلا عملی قدم اپنی زندگی کو درست کرنا ہے، سب سے پہلا. دوسرا عملی قدم وہ ہے کہ ہم کافر کو کس طرح پریشان کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں، وہ حکومتوں کے کام ہے وہ اپنی حکمت عملی خود تیار کریں. ہم تو عوام سے اپنے پیسوں سے بات کر رہے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دشمن کو معاشی نقصان پہنچا سکتے ہیں. ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیجئے، کسی طرف سے اعلان ہوتا یا نہیں ہوتا ہے، اس نیت سے کیجئے کہ اے اللہ ہم آپ کے دشمن کو معاشی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ میرے بس میں ہے، وہ 1 پیسے کا ہو یا 1,00,000 کروڑ کا ہو. اور اسی طرح دوسروں کو بھی اس پر لایا جائے، دوسروں کو بھی اس پر لایا. یہ چند عملی قدم ہیں، چند ہیں. ان چند اقدامات کو جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ باتیں ایسی اہم رہ گئیں انشاءاللہ نماز کے بعد جو مجلس سے ذکر ہوتی ہے، ذکر کی مجلس میں ذکر کے بعد انشاءاللہ پھر اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.